تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں خدا بندے کریم قسمیں کھا رہا ہے۔ قسمیں وہ کھا رہا ہے جس کو قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں۔ قسمیں بندہ نہیں کھا رہا، اللہ کھا رہا ہے۔ مخلوق نہیں کھا رہی، خالق کھا رہا ہے۔ قاری قرآن نہیں کھا رہا، خالق کھا رہا ہے۔ قسم کمتر کی نہیں ہوتی، اعلیٰ کی ہوتی ہے۔ قسم پڑھوں تاکہ آپ کے چہروں پہ نور ولایت چمکے اور میرا اتنا سفر کرنے کا مقصد پورا ہو جائے۔ خدا فرما رہا ہے، فلا اقسم بمواقع النجوم، مجھے تحریر کی قسم جہاں ستارے سجدے میں گرتے ہیں۔ مجھے اس دہلیز کی قسم، مجھے اس چوکٹ کی قسم، ستاروں کی قسم نہیں، چوکٹ کی قسم، گھر والوں کی قسم نہیں، دہلیز کی قسم، کراچی سے لے کر مکے کے مفتی تک مجھے کوئی ایسی دہلیز دکھا دو جہاں ستارے سجدے میں گرتے ہیں۔ اگر سوائے حویلی زہرا کے کوئی نہ ملے تو پھر مان مخلوق قسم کھائے تو اللہ کی کھاتی ہے، اللہ قسم کھائے تو زہرا کے دروازے کی کھاتی۔ اب میں جملہ کہنے لگا ہوں، جو کعبے سے زیادہ پاک ہو اسے زہرا کہتے ہیں، جو کعبے سے زیادہ پاک ہو اسے زہرا کہتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں پاکیزگی کی انتہا کو کعبہ کہتے ہیں، میں نے کہہ دیا جو کعبے سے زیادہ پاک ہو اسے زہرا کہتے ہیں۔ آپ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کعبہ کتنا پاک ہے، پھر اسی قرآن سے پوچھتے ہیں کہ زہرا کتنی پاک ہے، تو قرآن میں خدا لم یزل نے حضرت ابراہیم سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا، یا ابراہیم طاہر بیتی، یا ابراہیم طاہر بیتی، ابراہیم تو میرے گھر کو پاک رکھ، ابراہیم تو میرے گھر کو پاک رکھ۔ پھر اللہ کا تھا، پاک رکھنا ابراہیم کی ڈیوٹی تھی، گھر توحید کا تھا، ذمہ داری ابراہیم کی تھی۔ اب آپ خدا سے پوچھتے ہیں کہ زہرا کتنی پاک ہے، اور توحید کا لہجہ ہی بدل گیا، توحید کے تیور ہی بدل گئے۔ اب آپ انما یرید اللہ لیضل قبول سبیل بیت اللہ تعالی کن تطہیرا، بطول میرا ارادہ ہے میں تجھے پاک رکھوں، بطول میرا ارادہ ہے میں تجھے پاک رکھوں۔ کعبے کو ابراہیم پاک رکھے، بطول کو توحید پاک رکھے۔ کعبہ اتنا پاک ہے جتنی ابراہیم میں طاقت ہے، بطول اتنی پاک ہے جتنی توحید میں طاقت ہے۔ آؤ میری انگلی پکڑو، عقیدے کی اگلی معراج پہ چلتے ہیں۔ عرش خدا سے افضل ہے دہلیز فاطمہ۔ اگر ابھی بھی کسی کے دل میں الجھن ہے کہ کہاں عرش خدا اور کہاں دہلیز فاطمہ، تو ابھی فیصلہ کر لیتے ہیں۔ بتاؤ عرش خدا پہ کون رہتا ہے؟ جبرائیل رہتا ہے، اسرافیل رہتا ہے، میکائیل رہتا ہے۔ اب بتاؤ دہلیز زہرا پہ کون رہتا ہے؟ سلمان رہتا ہے، کعبہ رہتا ہے، ابوذر رہتا ہے، مقداد رہتا ہے۔ کسی ایک کتاب سے مجھے ثابت کر کے بتاؤ، کبھی سلمان علی سے کہا ہو مجھے جنت چاہیے، کبھی فضان علی سے کہا ہو مجھے جنت سے روٹیاں منگوا دو، کبھی کپڑ علی سے کہا ہو مجھے عرش کی سیر کروا دو۔ ادھر والے ادھر نہیں جاتے، ادھر والے کبھی یتیم بن کر، کبھی اسیر بن کر۔ یہ وہ دروازہ ہے جہاں عہدہ نہیں بتایا جاتا۔ جہنم والوں انصاف کرو اور مجھے بتاؤ، کیا یہ فرشتے ہر دروازے پہ جا کے اتنا روتے ہیں؟ قرآن میں خدا فرما رہا ہے، اے میرے حبیب یاد کرو وہ ابراہیم والی بات جب ہم نے ابراہیم کے گھر عزت والے مہمان بھیجے، جب ہم نے ابراہیم کے گھر عزت والے مہمان بھیجے۔ یہی فرق ہے جناب ابراہیم اور سیدہ کی دہلیز میں، یہاں معزز بنتے ہیں وہاں مسکین بن جاتے ہیں۔ فرق ہے وہ خلیل اللہ کا گھر ہے، یہ حجاب اللہ کی دہلیز ہے۔ ایک دن اسی دہلیز پہ 600 برس کا جوان سلمان رات کے سجدے میں گرے ہوئے ستاروں کو اپنی نور کی داڑھی سے اٹھا رہا۔ کسی نے کہا سلمان تیری بھی کیا زندگی ہے، نہ وقت پہ سوتا ہے نہ وقت پہ کھاتا ہے، بس اسی دہلیز پہ پڑا رہتا ہے۔ سلمان نے فرمایا خاموش، تیرے لیے دہلیز ہوگی، میرے لیے سدرۃ المنتہا ہے۔ اس نے